السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ لمحات کب آئیں گے جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ کب وہ وقت آئے گا جب آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی؟ تو جان لیں وہ رات بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں شب برات کے بارے میں، جو بہت جلد آنے والی ہے، جب آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی، جب اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو حکم دے گا کہ کون کیا پائے گا۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ شب برات ہے، وہ رات جب گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس رات کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر یہ رات بھی عام راتوں کی طرح گزر جائے گی؟ اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم وہ راز جانیں گے جو شب برات کو ایک عام رات سے خاص ترین رات بناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف شب برات کے بارے میں بات نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس رات نماز شب یعنی نماز تہجد کی کتنی فضیلت ہے، اور 15 شعبان کا روزہ کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ بہت کچھ جانیں گے، تو میرے ساتھ رہیے۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو ان کو لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اچھے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو 15 شعبان سے پہلے شیئر لازمی کریں۔ شب برات 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رات ہے، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں نجات، چھٹکارا یا بری ہونے کے ہیں۔ اس طرح شب برات کا مطلب ہوا نجات پانے یا بخشش کی رات۔ اسلامی روایات میں یہ رات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے، جسے عبادت، دعا اور استغفار کے لیے خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ خاموشی میں لپٹی ایک مقدس رات ہے شب برات۔ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، آپ ذرا تصور کرتے جائیں، ستارے جھلملا رہے ہیں اور زمین پر ایک روحانی سکون چھایا ہوا ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، بخشش، رحمت اور تقدیر کے فیصلوں کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر گناہ گار کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دعا سنی جاتی ہے۔ ہوا میں ایک لطیف سی خوشبو ہے، جیسے جنت کی ہوائیں زمین کو چھو کر گزری ہوں۔ فرشتے نامہ اعمال سنوارنے میں مصروف ہیں، زندگی کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، مقدر کے دریچے کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جانب چھم چھم برس رہی ہے، اور بخشش کے دروازے کھلے ہی کھلے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی خاموشی میں، اسی روشنی میں ایک بندہ مومن، اللہ کا سچا طالب، اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے۔ پانی کے قطرے جب اس کے چہرے کو چھوتے ہیں تو گویا اس کی روح تک تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ محبت اور خشیت سے بھرپور دل کے ساتھ جائے نماز بچھاتا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں تہجد کے وقت کا اعلان کر رہی ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان تھم گئے ہوں، جیسے اللہ کے فرشتے اس بندے کو دیکھنے کے لیے جھک گئے ہوں۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور الفاظ اس کے دل سے نکل کر عرش کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں۔ ہر آیت کے ساتھ وہ اللہ کے قریب تر ہو رہا ہے، جیسے کوئی اپنے محبوب سے سرگوشی کر رہا ہو۔ اور جانتے ہیں تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں،
اور پھر وہ سجدہ جو اتنی خاص رحمتوں اور برکتوں والی رات میں اللہ کے حضور کیا جا رہا ہو، تو اس سجدے کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہماری محدود سوچ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ کوئی عام سجدہ نہیں، یہ ایک عاشق کا سجدہ ہے جو اپنے رب کے حضور جھک گیا ہے، اس کی پیشانی زمین پر ہے مگر روح عرش سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ آنسو بہا رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنی تقدیر کے سنوارے جانے کی دعائیں کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جب رحمت کی گھٹائیں زمین پر چھائی ہوئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا یہ بندہ ہے جسے نیند بہت عزیز تھی مگر میری محبت نے اسے بستر سے اٹھا دیا، جسے دنیا کی راحتیں لبھا سکتی تھیں مگر اس بندے نے میری رضا کے لیے سب چھوڑ دیا۔ گواہ رہو، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، اس کی تقدیر سنوار دی اور اسے اپنی خاص رحمتوں سے نواز دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک تہجد گزار کی قسمت بدل دی جاتی ہے، جب اس کے دل کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، جب اس پر وہ رحمتیں برستی ہیں جو کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ شب برات ہے، یہ وہ رات ہے جب زمین پر بخشش کے چراغ جلتے ہیں، جب آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے اور جب اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں معاف کر دوں۔ یہ وہ رات ہے رحمتوں سے لبریز، برکتوں میں ڈوبی ہوئی، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کی ہوائیں زمین کو چھو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ اور جب وہ خود پکار کر کہہ رہا ہو کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور پھر مانگنے والا جائے نماز پر موجود ہے، نماز شب پڑھ چکا ہے، نماز تہجد پڑھ چکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے رات کے تیسرے پہر، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ زمین پر جا بجا سجدہ ریز بندے ہیں، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی رزق کی وسعت کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنی بیماریوں سے شفا پانے کی دعا کر رہا ہے، کوئی اپنی تقدیر کے ستارے چمکانے کی التجا کر رہا ہے۔ دل نرم ہو رہے ہیں، زبان پر ذکر جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور عرش الہی سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات، کچھ سو رہے ہیں اور وہ رات کے تیسرے پہر جاگتے ہیں اور اللہ کے حضور تہجد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ سوئے ہی نہیں اور رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کو سو کر ہی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں اس رات کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلت کے بارے میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے خاص موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ پوری رات جاگے، کچھ وقت تہجد جاگے، کچھ لوگوں نے سو کر رات گزار دی، جو پوری رات جاگے، جو وقت تہجد جاگے۔ اب ان میں سے پھر اللہ کے خاص بندوں کا انتخاب ہوا کہ تہجد مکمل کرنے کے بعد، رات بھر کی عبادت مکمل کرنے کے بعد اب سحری کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ کتنا قیمتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ سحری کرنا خود سنت ہے، اور وہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، سحری کی برکتیں انہیں مل رہی ہیں، اور وہ ہر لقمہ اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اب وہ اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رات بھر قیام بھی نہیں کیا،
جنہوں نے رات بھر عبادت بھی نہیں کی، جنہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، لیکن وہ سحری کے وقت بیدار ہو گئے اور انہوں نے سحری کی اور پھر روزہ رکھا، تو گویا ہر ایک کی عبادات کا انداز مختلف ہے۔ جس کے حصے میں جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہیں، برسانی ہیں، وہ اتنی ہی رحمتیں سمیٹ رہا ہے۔ یہ تو بس نصیبوں کی بات ہے۔ بس پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز گونجتی ہے، وہ پھر سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، وہ ایک نئی روشنی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ مگر آج وہ اپنے دل میں بڑا ہی سکون محسوس کر رہے ہیں، اور خاص روشنی ہے، کیونکہ آج کی رات انہوں نے اللہ سے وہ قرب حاصل کر لیا جو شاید ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی بدل دے۔ کتنا حسین خوبصورت امتزاج ہے شب برات، تہجد اور روزے کا۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان اپنی زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل سکتا ہے، جب گناہ مٹ سکتے ہیں، نیکیاں بڑھ سکتی ہیں، جب ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ شب برات جب تقدیریں لکھی جا رہی ہوں اور آپ کی دعا قبولیت کے انتظار میں ہو، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھ رہا ہوتا ہے، جب آسمان پر فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب بندوں کی قسمت کے دریچے کھل رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنا ہے، کس کے نصیب میں وہ خوشیاں لکھنی ہیں جو وہ برسوں سے مانگ رہا ہے مگر ابھی تک اسے نہیں ملی۔ اور ایسے میں اگر ہم اپنے رب کے حضور سربسجود ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، زبان پر ہماری التجائیں ہوں، دل میں وہ درد ہے جو شاید کسی کو نہ سنا سکے ہم، مگر وہ پاک پروردگار تو جانتا ہے کہ آج کی رات یہ بندہ مجھ سے بڑی ہی امیدیں لگا کر آیا ہے، وہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ اگر آپ کی بھی کچھ ایسی دعائیں ہیں جو برسوں سے قبول نہیں ہوئی، آپ پریشان ہیں، آپ کے کوئی مسائل جو ابھی تک حل نہیں ہو رہے، آپ بے چین ہیں، تو اس رات کو، اس موقع کو کبھی ضائع مت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، وہ دعائیں مانگنا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، وہ مرادیں جو ابھی تک ادھوری ہیں، وہ خواب جو ابھی تک حقیقت نہیں بنے، مکمل یقین، مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شب برات کو ضرور مانگیں، وہ سب لکھ دے گا اس رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات میں۔ اس یقین کے ساتھ مانگیے گا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ جب وہ پاک پروردگار خود مانگنے کے لیے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، تو پھر یہ وہ رات نہیں کہ جس میں آپ ہچکچائیں یا آپ یہ سوچیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہ ہو۔ نہیں، یہ وہ رات ہے جب مانگنا ہے لیکن یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ یہ رات مایوسی کی رات نہیں، یہ وہ رات ہے جب ہمارا رب ہر دعا کو سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جھکے تو یہ نہ سوچے کہ اس نے کتنے گناہ کیے، بلکہ یہ سوچے کہ اس کا رب کتنا کریم ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو یہ نہ دیکھے کہ اس کی دعائیں کب قبول ہوں گی، بلکہ یہ دیکھے کہ جس کے حضور وہ دعا مانگ رہا ہے وہی اس کی قسمت کا مالک ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یقین کے ساتھ مانگیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، جیسے ایک پیاسا پانی کے لیے ترستا ہے، جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب پہنچ کر پوری طاقت سے دوڑتا ہے۔ بس
یقین رکھیں، ذہن میں رکھیں، یہ شب برات ہے، یہ تقدیریں بدلنے کی رات ہے، یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ بس ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، اپنے رب کو منانا ہے، کیونکہ اس رات وہ ہمیں کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو اس برکتوں والی رات میں خاص کر لے، چن لے، ہمیں اپنی عبادت کا شرف عطا کرے، ہمیں وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور ہمارے نصیب میں اس رات کی رحمتیں اور برکتیں لکھ دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔